مسیح کے قدوس و برحق نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو۔ پروگرام میں حتمی سچائی اور ہم بات کر رہے ہیں ایک کتاب پر، کتاب الاستفسار پر، جسے مرتب کیا ہے ظفر اقبال صاحب نے۔ ظفر اقبال صاحب نے اپنی اس کتاب میں یہ خواہش ظاہر کی کہ اس کتاب میں کیے گئے تمام اعتراضات پر، سوالات پر کوئی مسیحی شخص جو ہے تحریری طور پر اسے جوابات دیں۔ اس کتاب کے تمام اعتراضات کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے اس پروگرام حتمی سچائی میں بیڑا اٹھایا پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کے ساتھ، جو کہ ہمارے ساتھ آج بھی اس پروگرام میں موجود ہیں۔ آج جس ٹاپک کا احاطہ کرنے جا رہے ہیں اپنے پروگرام میں، بڑا ہی دلچسپ ٹاپک ہے فدیہ۔ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شو میں۔ تھینک یو۔ ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کیا فدیہ ہمیشہ گناہوں کا ہی دیا جاتا ہے؟ سیدنا مسیح سلام علیہ کے الفاظ کے ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتھیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، یہ بڑا ٹکی سوال انہوں نے پوچھا، اور ایک آیت اٹھا کے تو انہوں نے کہا جی کہ فدیے کا نظریہ، کفارے کا نظریہ تو ٹھیک نہیں۔ بالکل یہ مسیح یسوع کی زبان مبارک سے ادا ہوئے الفاظ ہیں کہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا مسئلہ ہے، آپ چونکہ فیلسیز کے اندر رہتے ہیں، مغالطوں کے صحرا میں رہتے ہیں، اس لیے آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ جب آپ کسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں تو آپ پوری کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے، پوری کتاب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ دوسری بات کہ ہر ایک چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کانٹیکسٹ کو چھوڑ کے آپ پڑھیں گے تو یہ بھی جرم ہے۔ کانٹیکسٹ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کانٹیکسٹ کے ساتھ ایک ہوتا ہے امیڈیٹ کانٹیکسٹ، کہ اس پیراگراف کے اندر امیڈیٹ سچویشن کیا ہے، پھر ایک براڈر کانٹیکسٹ ہے کہ پوری کتاب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ اب آپ نے آیت اٹھا لی تو آپ نے امیڈیٹ کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور براڈر کانٹیکسٹ کو تو آپ نے سرے سے نظر انداز کر دیا۔ دونوں جرم ہیں۔ تو میں حیران ہوں۔ چلیں، جو آپ نے سوال پوچھا، سمپل جواب تو اس کا یہ ہے کہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ فدیے کا یہی مطلب ہو کہ یہ گناہوں کی معافی ہو۔ ایکچولی فدیہ ہوتا ہے افزانہ۔ خود مسلمان چونکہ جنگیں انہوں نے زیادہ کی ہیں، تو ان جنگوں کے اندر قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے ان سے رقم بھی لیتے تھے، مال بھی لے لیتے تھے، اور سم ٹائم ایسا بھی کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، جو قیدی ہے وہ پڑھا لکھا ہے، ہمارے لوگوں کو پڑھا دے، اتنے لوگوں کو پڑھا دے گا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا فدیہ ہی تھا۔ تو اس بات میں تو میں ایگری کرتا ہوں کہ صرف فدیہ گناہوں کا ہی نہیں، اور چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے، بٹ دیٹس ہاف ٹروتھ۔ اگر آپ یہ بات ہمیں منوا رہے ہیں کہ کیا کسی اور چیز کا فدیہ نہیں ہو سکتا، اور ہم مان رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ یہ جرم کیوں کر رہے ہیں کہ گناہوں کے فدیے سے ہم سرے سے انکار کر دیں گے؟ دیکھیں، بائبل، مسیح یسوع جب یہ بات کرتے ہیں تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ایک لمبی تاریخ ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ 430 کے قریب پیشگوئیاں ہیں جو مسیح یسوع کی ذات پر منطبق ہوتی ہیں۔ بہت سارے پیسیجز ہیں جو مسیح کے کفارے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کو آپ نے پس پشت ڈال کے تو آپ نے نظر انداز کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، تو یہاں جو کانٹیکسٹ ہے، مسیح یسوع جب اپنی قربانی اور کفارے اور فدیے کی بات کرتے ہیں تو وہ بے شک قربانی اور کفارے کی ہی بات کرتے ہیں، اور صلیبی موت ہی کی بات کر رہے تھے جس کے لیے وہ آئے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر یسایہ 53 باب وہاں مسیح کے کفارے کی پوری تفصیل درج ہے، اور جس طرح مسلمانوں کی طرح یہودی بھی کفارے کی چونکہ مخالفت کرتے ہیں، تو آج کل جب وہ پڑھتے ہیں تو یسایہ 52 باب پڑھ لیتے ہیں اور 53 چھوڑ دیتے ہیں، 54 سے شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے بھی ڈیفیکلٹی ہے۔ دیکھیں، میں مسیح کے 2 اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔
یوحنا رسول کہتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کا زندگی پائے. اب یہ بھی زپ فائل ہے, اس کو آپ کھولیں گے تو آپ کو کہانی پوری سمجھ آئے گی. مسیح یسوع نے یہ بھی کہا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا, کیونکہ جب تک میں اونچے پر نہ چڑھایا جاؤں میں کیسے تم کو اوپر کھینچ سکتا. تو یہ بھی صلیبی موت کی طرف, کفارے کی طرف اشارہ تھا. اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جو سیکریفیشل سسٹم ہے یہودی کے ذہن میں وہ ہمیشہ رہتا تھا. ان کا تو مین سیکریفیشل سسٹم ہی تھا کہ آدمی سے ذرا سی غلطی نہیں ہوئی تو کفارے کے لیے آپ جاؤ جی آپ کفارہ دو گے. اور پھر یوم کپور سال میں ایک دفعہ منایا جاتا تھا جو سیفٹی وال کے طور پر کام کرتا ہے کہ اگر بھول چوک سے کسی کا کفارہ یا غلطی رہ گئی ہو ان چیک تو وہ بھی کلیئر ہو جائے, پوری قوم کا کفارہ بھی دے دیا جاتا تھا. تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کا سارا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے, ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں. تو پھر آپ کو مسیح کی اس بات کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی. اور میرا خیال ہے کہ ان کو آتی بھی نہیں تھی. جو مسیح یسوع کی مخالفت کرتے تھے وہ اسی وجہ سے کرتے تھے کہ ان کو باتیں سمجھ آتی تھی کہ بھائی یہ دو باتیں بڑی خطرناک کر رہا ہے. وہ تو ان کو خطرناک ہی سمجھتے تھے. ایک تو یہ ہے کہ یہ خدائی دعوے کرتا ہے, اور دوسری بات کہ اپنی جان فدیے کے طور پر. تو ظاہر ہے یہ ساری باتیں ان کے لیے ناقابل قبول تھی, مخالفت کرتے تھے. لیکن یہ کہنا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی, ان کو بہت سمجھ آتی تھی. اور اسی وجہ سے کئی موقعوں پر انہوں نے مسیح کو سنسار کرنے کی بھی کوشش کی. جی اچھا, آگے کہتے ہیں مذکورہ آیت سے نہ تو مذمومہ ازلی گناہ اور نہ ہی اس گناہ کی معافی کا کوئی پہلو برآمد ہوتا ہے, تو پھر کیسے ان الفاظ کو خود تراشیدہ عقیدہ کفارہ کی تائید میں لایا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو ہر پروگرام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی گستاخی ضرور سرزد کرتے ہیں. ابھی یہ خود تراشیدہ عقیدہ, ان کو پتہ نہیں ہے کہ عقیدہ کیسے بنایا جاتا ہے. تراشنے کا مطلب تو فرق ہے. ہم نے کبھی بھی عقیدہ نہیں تراشا, اخذ کرتے. یہی تو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. بائبل مقدس سے اخذ کرتے ہیں. اور خود بھی جناب سے میں پوچھوں کہ آپ نے یہ کلمہ کہاں سے بنا دیا, انہوں نے بھی اخذ کیا. قرآن مجید کے دو مختلف پیسج کو جوڑ کے تو بنا لیا آپ نے کلمہ. تو جو آپ کام خود کر رہے ہیں اس کا اعتراض ہم پہ کیوں؟ ہم اخذ کرتے ہیں. صحیح. تو پھر خود تراشیدہ نہ ہوا, اخذ کیا ہوا. اب یہ بات آ گئی کہ یہ جی ازلی گناہ کا تو بیچ میں ذکر ہی نہیں. ازلی گناہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ اوریجنل سن کی بات کر رہے ہیں کہ جو گناہ آدم اور حوا نے کیا تھا, ان کا گناہ اور اس کا گلٹ, اس کی کرپشن نسل در نسل ٹرانسفر ہو کے بنی نوع انسان میں پھیل گئی. یہ سینٹ اگسٹین نے بائبل کی چند آیات کی غلط تفسیر کر کے یہ عقیدہ بنا لیا تھا, اور یہ اوریجنل سن اسی کا شاخصہ. یہ اشارہ کر رہے ہیں ان کی طرف. پہلی بات تو میں یہ بتاؤں کہ اوریجنل سن کی جو تعلیم ہے ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں. مطلب جو لوگ یہ اس بات کو بھی مانتے ہیں جی اوریجنل سن ٹرانسفر ہوتا ہے, وہ بھی یہ عقیدہ پڑھتے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ عقیدے کے اندر شامل نہیں ہے. بے شک. اچھا, اور یہ سینٹ اگسٹین کے بعد کئی اور جو اسکالرس تھے یا کرسچن تھے, نامور کرسچنز, انہوں نے بھی اس کو مانا, اور ابھی بھی بہت سارے لوگ اس کو مانتے ہیں, نو ڈاؤٹ. لیکن میں ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ اسی وقت سینٹ اگسٹین کے ہم اثر پلیجیس نے اسی وقت اس عقیدے کی مخالفت کی تھی, اور انہوں نے اس کی تشریح فرق کی. وہ یہ کہتے تھے کہ فزیکل ٹریٹس نسل در نسل ٹرانسفر نہیں ہوتے جس طرح بیماریاں ٹرانسفر ہوتی ہیں. لیکن سینٹ اگسٹین نے اور اس کے ہم اثروں نے جو اس عقیدے کو مانتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ فزیکل ٹریٹس ٹرانسفر ہوتے ہیں, اور یہ جو گناہ ٹرانسفر ہوتا ہے یہ سیکس کے ذریعے ہوتا ہے. اور اسی کے علاج کے لیے پھر چرچ میں بہت سارے لوگوں نے شادیوں کو ترک کر دیا, سیلیبیسی اختیار کر لی کہ گناہ کو روکا جائے. صحیح. غلط تفسیر کی وجہ سے
ٹھیک. تو پلیجیس کہتا تھا کہ نہیں یہ ٹرانسفر نہیں ہوتے, اور اگر یہ گناہ ٹرانسفر ہو جائے اوریجنل سن تو پھر وہ جو فری ول اور خدا نے جو اپنی صورت پر انسان کو بنایا وہ کیا سٹاپ ہو جاتے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو ہمیں پلیجیس کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. اس وقت چونکہ ان کا پلہ بھاری تھا تو انہوں نے پلیجیس کو اور اس کی تعلیمات کو سپریس کر دیا. صحیح. لیکن ابھی پروگریسو کرسچن جو ہے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے بے شک اس کو تھیالوجن قرار دیا پلیجیس کو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اوریجنل سن کا تو اس سے کہیں بیچ میں ذکر ہی نہیں ہے, تو بھائی اس کا ذکر ویسے بھی نہیں ہے, یہ آپ کی فیلسی ہے. فدیہ گناہوں کی معافی کی تائید کرتا ہے. تو آپ پہلے کرسچینٹی کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے کچھ لوگ مانتے تھے اس کو, لیکن ابھی بہت سارے لوگوں نے اس کو رد کر دیا. اچھا, آگے وہ کہتے ہیں کسی بھی مسیحی سے پوچھئے کہ بائبل میں کہاں جناب مسیح نے عقیدہ کفارہ سے روشناس کروایا ہے, تو وہ فوراً مذکورہ بالا جو قول یسوع ہے اس کا حوالہ دے گا, جس سے عقیدہ کفارہ ثابت نہیں ہوگا. دیکھیں جب ہم کفارے کی بات کرتے ہیں, فدیے کی بات کرتے ہیں, تو یہ صرف ایک آیت نہیں. میں نے تو پہلے بھی بیان کیا کہ ہم پوری بائبل سے عقیدہ عکس کرتے ہیں. بے شک. اور ایسے ہی کیا, ایک آیت سے نہیں کیا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر صرف آپ ایک آیت کو لے کر عقیدہ اس پر استوار کرتے ہیں تو بے شک وہ آیت بڑی کنفرم ہو, بڑی جامع ہو اور بڑی واضح ہو, تو بھی یہ بدعت شمار کی جاتی ہے. کیونکہ کسی کے ذاتی اختیار میں نہیں ہے کہ کلام کی تشریح اپنی مرضی سے کر سکیں. تو جب اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب آپ نے اپنے عقیدے, اپنی تفسیر کی سپورٹ میں کم سے کم ایک اور آیت پیش کر. تو ہمارا تو یہ نظریہ ہی نہیں جو آپ سمجھ لیں. بائبل اس سے بھری پڑی ہے. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ امیجیٹ کانٹیکس کے ساتھ براڈر کانٹیکس بھی پڑھیں. بائبل کو ترتیب سے پڑھیں, شروع سے آخر تک پڑھیں. ترتیب سے پڑھیں, شروع سے آخر تک پڑھیں, مکمل پڑھیں. یہ کہانی جو ہے ایون نجات کی کہانی بھی پروگریسو ہے. دیکھیں شروع میں قربانیوں کا ذکر ملتا ہے, پھر آپ کو سیکریفیشل سسٹم کا ذکر ملتا ہے, گناہوں کی معافی کا ذکر ملتا ہے, کاہن ایز اے میڈیٹر کا ذکر ملتا ہے, ٹھیک ہے, گناہوں کے اعتراف کا ذکر ملتا ہے, اور پھر آپ کو یوم کپور کا بھی ذکر ملتا ہے. یہ ساری چیزیں پھر آ کے صلیب کا واقعہ بیان پروگریسو ہے. تو ان ساری چیزوں سے جب آپ گزر کے آتے ہیں تو پھر آپ کو فلسفہ صلیب سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جی مسیحیوں نے شاید اچانک سے پیش کر دیا اور وہی ایک آیت پیش کرتے ہیں. نہیں, شاعربانی کی آپ بات کریں, جب یسوع مسیح نے اس انسٹیٹیوشن کو قائم کیا تو مسیح یسوع نے اپنی قربانی کی طرف جو گناہوں سے معافی کے لیے اشارہ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ میرے خون کا نیا ہے, تو اس کو بھی آپ نے نظر انداز کر دیا. اور پھر اس شاعربانی کو یہ بھی کہا کہ یہ میرا خون ہے اور یہ میرا بدن ہے. تو وہ تو بالکل اپنے کفارے کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اس کو یاد رکھنا ہے, اس رسم کو منانا ساکرامنٹ کے طور پر. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر یوحنا 3 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ دنیا پر سزا کا حکم کرے, بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے. تو وقتاً فوقتاً آپ کو مسیح یسوع کے اپنے اقوال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کفارے کی قربانی کے لیے تیار تھے. آپ دیکھیں کہ جب مسیح کی گرفتاری ہوئی ہے, وہ لوگ جو حملہ آور سے بے ہوش ہوا تو مسیح یسوع نے کہا ہوش کرو, جس کام کے لیے آئے اسے کرو. بے شک. پھر صلیب سے جب مسیح یسوع صلیب پر تھے تو ان فقیہوں اور فریسیوں نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے نیچے اتر, ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. بے شک. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صلیب سے اترنا مسیح کے لیے کوئی مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگر سیمسن اپنی قوت کو بحال کر کے بلڈنگ گرا سکتا ہے تو مسیح کے لیے کیا مسئلہ تھا؟ وہ بھی جھٹکا دیتا, وہ صلیب کے کیل ویل ادھر گئے تھے, کر سکتا تھا, لیکن اس نے نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صلیبی موت کفارے کی موت ہے اور یہ خدا کے عدلی منصوبے کا حصہ ہے. اس کے علاوہ نجات نہیں, اور مجھے یہ پیالہ پینا. یہ بات انہوں نے کہی کہ میں جو پیالہ پینے کو, آپ کو پتا ہے مسیح یسوع اشارے دیتے تھے. تو آپ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے صرف ایک آیت
اچھا ہم چونکہ براڈر کانٹیکس کو بھی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تو وہ آیت بڑی کلیئر نظر آتی ہے کہ وہ بھی مسیح یسوع کے کفارے کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے. بالکل. آگے وہ کہتے ہیں نہایت ہی اہم سوال یہ ہے کہ کیا فدیہ صرف گناہوں کا ہی دیا جاتا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے بھی؟ یعنی اگر فدیہ صرف گناہوں کا ہی ہوتا ہے تو پھر یقیناً جناب مسیح کے اس قول سے گناہوں کا فدیہ مراد لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر فدیہ گناہوں کے علاوہ بھی کسی اور مقصد کے لیے دیا جا سکتا ہے تو پھر اس قول سے خود ساختہ عقیدہ برآمد کرنا قول مسیح کی منشا کے صریحاً خلاف. یہ بھی جو ان کی ساری تفصیل جو انہوں نے بیان کی ہے وقت ضائع کیا. اگر آپ کی ادب سے واقفیت ہے نا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آپ بات کرتے ہیں تو اس کا کنٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے. ہو سکتا ہے ایک ہی کتاب کے اندر ایک لفظ 3-4 جگہ استعمال کیا اور وہ مختلف جگہوں پہ اس کے معنی مختلف یہ ہو سکتا ہے. اور یہاں پر بھی آپ جو بات کر رہے ہیں اس بات سے تو میں اتفاق کر سکتا ہوں کہ کیا فدیے کا ایک ہی معنی ہے یا کوئی اور معنی بھی ہو سکتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جنگ میں مال کے ذریعے بھی فدیہ دے کے اپنے قیدی چھڑا لیتے تھے. ٹھیک ہے, اور بھی کئی طریقے تھے فدیہ دینے کے, لیکن جس کنٹیکسٹ میں بائبل بیان کر رہی ہے وہ مسیح یسوع کے گناہوں سے معافی کے لیے اور اس گناہ کی پاداش میں جو سزا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے, اس سزا سے بچنے کے لیے ہی یہ جو کفارہ دیا جاتا ہے اس کو فدیہ یہاں پہ بہت کلیئر ہے. اس لیے اس کا براڈر کنٹیکسٹ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو چیزیں سمجھ آ جاتی ہے. کفارہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نے پہلے بھی بیان کیا, اور یوم کپور کا ذکر ہے, کفارے کا ذکر ہے, قربانیوں کا ذکر ہے, قربانیوں کی بڑی تفصیل دی گئی ہے. اور 2 واقعات میں بیان کرتا ہوں. چلیں, یوم کپور ہو گیا, کفارہ ہو گیا, سیکریفیشل سسٹم ہو گیا. بنی اسرائیل جب ملک مصر سے نکلے ہیں تو ان کو کہا گیا کہ برہ ذبح کر کے اس برے کا خون اپنی چوکٹوں پر لگاؤ. تو رات کو موت کا فرشتہ آئے گا, جس شخص کی یا جس خاندان کی چوکٹ پر اس برے کا خون ہوگا وہ اس گھر کو کراس کر جائے گا تو وہ بچ جائے گا, لیکن باقی لوگوں کے, باقی خاندانوں کے پلوٹے مار دیے جائیں گے. ایسا ہی ہوا. ٹھیک ہے نا. تو یہ میں سمجھتا ہوں پری فگر آف کرائسٹ کے کفارے کا پری فگر تھا. ہمیں سمجھنا چاہیے بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, پھر جو یہودی تھے وہ اس بات کو, اس فلسفی کو سمجھتے تھے کہ کفارہ کیا ہے, اور جب کسی کو برہ کہا جاتا ہے تو کیا مطلب ہے. یوحنا نے مسیح یسوع کو دیکھتے ہی کہہ دیا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو اس جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. بے شک یوحنا کو بھی اس بات کا پورا ادراک تھا, اور جن لوگوں نے سمجھا وہ بھی اس بات کا ادراک رکھتے تھے کہ اس کا مطلب کیا ہے, یہ شخص قربانی دینے جا رہا ہے. بلکہ میں تو ایک اور بات بتا دوں کہ جو مجوسی جو غیر قوم سے بھی تھے, لیکن ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ادراک ہو گیا تھا. وہ جو گفٹ لے کے آئے تھے ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک شخص گفٹ دے رہا ہے, جی یہ میں آپ کو سونا دے رہا ہوں, اس کا مطلب یہ کنگ بننے والا ہے. دوسرا بندہ مور دے رہا ہے. اچھا, یہ جو مور ہے یہ اس کی موت کی طرف, کفارے کی طرف, قربانی کی طرف اشارہ تھا. اور تیسرا بندہ لبان دے رہا ہے جو اس کی ابدی کہانت کی طرف اشارہ. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ادراک نہیں تھا؟ آپ کو ادراک نہیں ہے کیونکہ آپ بائبل پڑھنا نہیں چاہتے, اور اگر پڑھتے ہیں تو سمجھنا نہیں چاہتے. صرف اپنی مطلب کی آیات نکال کر جس سے جو ہے کوئی نہ کوئی چیری پیکنگ کرتے ہیں, وہ بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ اٹھاتے ہیں آیت, آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہی اس کی تشریح کر دیتے ہیں. کانٹیکسٹ کو نظر انداز کرنا جرم ہے. میں تمام ناظرین سے یہی گزارش کروں گی کہ جو ہے یقین کرنا بہت آسان ہے تحقیق کرنے سے. جب بھی کوئی شخص آپ کو کوئی آیت, کوئی اس طرح کی چیز پیش کرے, آپ خود بھی تحقیق کریں تاکہ آپ سچائی تک پہنچنے والے بن سکیں. آگے وہ کہتے ہیں کتاب مقدس میں فدیہ گناہوں کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مثلاً وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا. زبور 72 اس کی 14ویں آیت. پھر میں تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑایا.
دیکھیں میں تو پہلے بھی آپ کو کہہ چکا کہ میں اس بات سے تو اتفاق کر سکتا ہوں کہ فدیہ اور معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جناب نے جو پہلی زبور کی آیت دی ہے یہ آپ کے خلاف جا رہی ہے. اس میں جو فدیہ ہے وہ وہی معنوں میں ہے جو کرسچینٹی جس کا دعویٰ کر رہی ہے کہ مسیح یسوع گناہوں کا فدیہ ہے. تو یہ تو وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا، یہ تو اس کی طرف ہی اشارہ. البتہ جو دوسری آیت آپ نے پیش کی ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ ہو سکتا ہے. تو مثلاً جنگ میں قیدی چھڑائے جاتے تھے تو ان کا فدیہ رقم کی صورت میں، مال کی صورت میں، کسی بھی صورت میں دیا جا سکتا تھا. مگر بائبل کی جو تعلیم ہے وہ باصراحت مسیح کے کفارے کو گناہوں کی معافی کا فدیہ ہی تصور کرتی ہے اور بیان کرتی ہے. صحیح. آگے وہ کہتے ہیں عہد قدیم میں فدیہ دے کر کھیت تک چھڑانے کی بات کی گئی ہے، کیا کھیتوں سے بھی کوئی گناہ سرزد ہوا تھا؟ اسی طرح کتاب مقدس گدھے کے بچے کا فدیہ ایک برا قرار دیتی ہے، کیا گدھے کے بچے کا فدیہ اس کے گناہوں کے لیے تھا؟ اب وہی بات بار بار جو آپ نے شروع کر لی وہی بات شروع اسی کی گردان ہے. میں تھوڑا سا ایک مثال دے دیتا ہوں. دیکھیں میں تیسری دفعہ آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ کیا فدیے کا کوئی اور معنی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جس کانٹیکسٹ میں یا جس آیت سے آپ نے بات شروع کی تھی، کہانی شروع کی ہے، وہ مسیح یسوع کے اسی کفارے اور فدیے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو اس نے صلیب پر جان قربان کر کے بنی نوع انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے کفارہ، یہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ فدیہ اور معنوں میں جیسے آپ نے مثالیں دے دی ہیں، ٹھیک ہے. اب ہماری ڈیوٹی ہے، پڑھنے والے کی ڈیوٹی ہے کہ اس کو اتنی عقل ہونی چاہیے کہ کون سا لفظ، کون سا نظریہ کس معنوں میں ہے. میں ایک انگریزی کی ایک مثل آپ کو سناتا ہوں. اس میں لکھا a spring springs in the spring like a spring. ایک چشمہ، آپ دیکھیں اس میں 4 سپرنگ استعمال ہوئے لیکن چاروں مطلب فرق ہے کہ ایک چشمہ موسم بہار میں سپرنگ کی طرح پھوٹتا ہے. تو آپ مکس نہیں کریں گے، آپ کو پتا ہے کہ کون سا سپرنگ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے. لیکن اگر آپ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے، آپ کے پاس لائن آف ڈیمارکیشن نہیں ہے کہ کس لفظ کا کہاں پہ کیا معنی ہے، تو آپ کو ادب پڑھنے کا کوئی حق نہیں. آپ کو دوبارہ سے جا کے پہلے ادب سیکھنا. اس لیے میں مشورہ دیتا ہوں اور مشورہ دیا کرتا ہوں کہ پہلے آپ اردو ادب، انگریزی ادب یا پنجابی ادب ضرور پڑھیں. جب تک آپ ادب نہیں پڑھتے تو بائبل تو دنیا کا سب سے بڑا ادب ہے، آپ کیسے سمجھ جائیں گے اس کو؟ اور یہی فیلسی ہے لوگوں کی، اسی لیے وہ مس انڈرسٹینڈ کر کے آف ٹریک ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں، اس لیے میں سیمنریز کے لیے بھی میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ کم از کم گریجویٹ سیمنریز میں لینا چاہیے، اور وہ گریجویٹ بھی ریگولر کالج یا یونیورسٹی سے پڑھا ہوا. یہ جو انٹر پاس، میٹرک پاس، 8ویں پاس کو سیمنری کرا دیتے ہیں، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تشریح کس قسم کی کرتے ہیں، صحیح، اور پھر سے طرح کے پیلسز وہ دوسروں میں ٹرانسفر کر دیتے. جی آگے وہ کہتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب مسیح کے اس قول مبارک میں موجود لفظ فدیہ کو کیوں گناہوں کا فدیہ ہی شمار کیا جائے؟ انہوں نے تو گناہ کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا. کیا جناب مسیح کی قربانی قوم کو جبر و استبداد اور غلامی کا فدیہ نہیں ہو سکتی؟ 2 کنفیوژنز ہیں آپ کے اس میں. نمبر 1 کہ جی اس فدیے میں فدیے کا لفظ تو استعمال کیا، مگر کیا آپ نے کیسے تصور کر لیا کہ یہ گناہوں کا ہی فدیہ ہے؟ وہی جو گردان انہوں نے پیچھے کی ہے. دوسرا انہوں نے کہہ دیا کہ گناہ کا لفظ ہی استعمال نہیں ہوا، تو آپ نے کیسے کر لیا؟ بے شک گناہ کا لفظ استعمال نہ ہوا ہو، لیکن اس سے سمجھ تو آتی ہے، اس کا براڈر کانٹیکسٹ جب آپ دیکھتے ہیں، پوری کتاب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. نیو ٹیسٹامنٹ میں مسیح یسوع نے اور پولوس نے بہت ساری ایسے باتیں کی ہیں کہ انہوں نے صرف اشارہ ہی دیا تو سمجھ آ جاتی ہے. یعنی یہ بھی کہا گیا کہ وہی پرانا سانپ، تو ہمیں تو کہانی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. تو
اشاروں سے بھی سمجھ آ جاتی ہے. اور نیو ٹیسٹامنٹ میں بہت ساری باتیں صرف اشاروں کنایوں میں کی گئی ہے, لیکن جو ریڈر ہے اس کو پتہ ہے کہ کیا. اسی لیے سینٹ اگسٹین کہتا ہے کہ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے وہ ایک بلڈنگ ہے جس میں لائٹ نہیں ہے, اور نیو ٹیسٹامنٹ اس بلڈنگ کے اندر لائٹ ہے. ہر ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے. اور اسی وجہ سے پھر پولس رومیوں کے 10ویں باب میں اور کرنتھیوں میں 2 جگہ پہ ایک بات کرتا ہے. پہلی بات وہ یہ کرتا ہے کہ وہ خدا کے نام کی غیرت تو رکھتے ہیں مگر سمجھ کے ساتھ نہیں. ان کی انڈرسٹینڈنگ ویک ہے. وہ اسی طرح ظفر اقبال کی طرح بات کرتے ہیں کہ جناب اس میں تو گناہ کا لفظ ہی نہیں ہے, تو اس لیے ان کو چیزیں سمجھ نہیں آتی. اور دوسری بات کہ جب تک وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا رہتا ہے, لیکن جب وہ نیو ٹیسٹامنٹ اب پڑھتے ہیں تو یہ پردہ ان کی آنکھوں سے ہٹ جاتا ہے. تو میں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ سب سے پہلا کام جو آپ کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹنا چاہیے, آپ کی آنکھوں سے وہ چھلکے گرنے چاہیے. تو پھر گناہ کا لفظ نہیں بھی استعمال ہوا تو آپ اس آیت کی اچھے سے تشریح کر سکتے. بے شک. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کنول صاحب. آج ہم نے بات کی تھی فدیہ پر, اور آپ نے تمام سوالات میں دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ ایک ہی بات کی گردان تھی کہ فدیہ کو کسی اور طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. پروفیسر جناب شفیق کنول صاحب نے بڑے مدلل اور مفصل انداز میں ان باتوں کو بیان کیا. جیمز رینڈی کہتے ہیں جو دلیل کے بغیر ایمان لاتا ہے وہ دلیل سے قائل نہیں ہو سکتا. دیکھنا یہ ہے کہ واقعی میں آپ دلیل سے ایمان لائے ہیں, تو پھر ڈیفینیٹلی ہمارے پروگرام میں جو بھی دلائل پیش کیے جاتے ہیں انہیں بھی آپ قبول کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے. جیسے کہ لفظ فدیہ کے ڈفرینٹ استعمالات کے بارے میں پروفیسر جناب شفیق کنول صاحب نے کہا. ظفر اقبال صاحب کو اور تمام ناظرین کو یہی کہنا چاہوں گی, جب ہم لفظ محبت کا استعمال کرتے ہیں تو محبت کا لفظ ہم کہتے ہیں خدا تعالیٰ سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں, تو اس کا ہرگز یہ مطلب ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ ہم اپنی بیوی سے محبت کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہی لفظ جب ہم اپنے بھائی کے لیے, دوست کے لیے, ماں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, یا کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے اپنی نوکری سے بڑی محبت ہے, تو یہ سارا لفظ ایک ہی ہے, لیکن اس کے استعمالات ہر جگہ پر, ہر سینیریو میں, ہر کنٹیکسٹ میں ڈفرینٹ ہے. اسی طرح سے جو فدیہ کا لفظ ہے بائبل مقدس میں ہر جگہ پر اس لفظ کو جہاں بھی پائیں گے اسے ایک ہی معنی میں اگر استعمال کر دیں گے تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اپنا پاک روح آپ کے دلوں میں بھی ڈالے, تاکہ جب بھی آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہماری پوری ٹیم آپ سب کے لیے دعا گو ہے کہ آپ بائبل مقدس کی حتمی سچائی کو جان سکیں. اسی کے ساتھ مجھے اور پروفیسر جناب شفیق کنول صاحب کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اگلے پروگرام تک کے لیے سچ کو جانیے, سچ کو کھوجیے, اور جب سچ مل جائے تو اسے قبول کیجیے. بہت شکریہ.